بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ جی ہم دربار پہ لے کے جا رہے ہیں، وہاں پہ انشاءاللہ ختم شریف پڑھیں گے، ختم شریف پڑھ کے دعا مانگیں گے اپنی باجی آسمہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری باجی کو صحت دے، جتنے بھی تکلیف میں ہیں، پریشانی میں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ کافی دور سفر کر کے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعائیں قبول فرمائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری اس باجی کو ضرور صحت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ چلیں بھائی، اور آسمہ باجی کو دم بھی کروانا ہے، پھر وہاں سے واپس آئیں گے تو پھر اس کو لے کے جائیں گے دم کروانے کے لیے۔ دوائی بھی چل رہی ہے، ساتھ میں دعا بھی چل رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور صحت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور ساتھ میں عثمان اور سلمان بھی جا رہے ہیں، بھولا جا رہا ہے، بھولا جا رہا ہے، اور جا رہا ہے سلمان، عثمان اور بھولا، بس ٹھیک ہے چلیں۔ وہ آ گیا بھولا، بھولا چلیں دعا کر دے بھولا پہلے۔ آمین آمین۔ چلو بھائی چڑھو چڑھو چڑھو، چڑھ بولا، چڑھو لو ڈرتے، چڑھو 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 چڑھو۔ کافی جی دور سفر کر کے جانا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے وہاں پہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ روٹی ہوٹل سے لیں گے، سالن ہم پکا کے لے کے جا رہے ہیں، اور روٹی وہاں سے لیں گے تو پھر انشاءاللہ دعا کریں گے۔ ختم میں خود پڑھوں گا وہاں پہ دربار پہ، اور زیارت بھی کریں گے، اور ساتھ میں دعا بھی آسمہ باجی کے لیے، اہل اسلام کے لیے، سب کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، جن کے گھر میں تکلیفیں پریشانی، اللہ تعالیٰ تمام پریشانی دور کرے، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صحت والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں جی دربار پہ، اور دربار والا جو پیر ہے وہ جنگل والا پیر مشہور ہے، تو وہاں چل کے انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ماشاءاللہ جی الحمدللہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم پہنچ رہے ہیں جنگل والے پیر، اور یہاں پہ پہنچ چکے ہیں، اور اس پیر کا جو اللہ کے ولی تھے برہان شاہ ان کا نام ہے، اور اس دربار پہ ہم پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ ختم بھی پڑھتے ہیں، ساتھ میں روٹی بھی لے کے آئے ہیں، پانی بھی لے کے آئے ہیں، سالن بھی ہم لے کے آئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ سب کو کھلاتے ہیں۔ سب سے پہلے ختم پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں سب اہل اسلام کے لیے، اور خصوصاً آسمہ باجی کے لیے یہاں پہ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو تندرستی عطا فرمائے، جتنے ہمارے بہن بھائی بیمار ہیں تکلیفوں میں، اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں، تمام تکلیفوں کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیں بھائی اتر آئیں، اور یہ جی وہ دربار ہے، جیسے کہ نام اس کا جنگل والا پیر مشہور ہے، ہر طرف آپ کو جنگلات نظر آئیں گے، یہاں پہ آبادی آپ کو کہیں دور دور تک دکھائی نہیں دے گی۔ یہ دیکھیں وہاں پہ، دیکھیں میں نزدیک جا کے بھی آپ کو دکھاؤں گا، وہاں پہ سارا جو جنڈ وغیرہ ہیں، اور جو سارا جو ہے نا ککر، اور پرانے جو ککر ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، وہ ہیں، کیونکہ یہاں سارا جنگل ہے، اور اس طرف بھی سارے جنگلات ہیں۔ وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ کھوہ بھی ہے، وہاں اس جگہ پہ جہاں پہ پرانے زمانے میں کوئی پانی وغیرہ نکالتے ہوں گے، اور بیل وغیرہ چلتے ہوں گے تو ان سے پانی نکلتا ہوگا۔ یہ جی دربار ہے، یہ اللہ کے ولی کی دربار ہے جہاں پہ ہم آئے ہیں، قبرستان بھی ہے پیچھے، اور یہاں پہ ڈیرا وغیرہ کچھ بنا ہوا ہے۔ یہاں پہ کوئی خلیفہ تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے جس کی زمین ہوگی اس نے بنوا کے یہاں پہ کبھی کبھی آتے ہوں گے تو یہاں پہ اپنی چیزیں رکھتے ہوں گے ضرورت کی، اور باقی سارا جنگل ہے۔ یا اللہ تو کرم فرما میرے مالک۔ یہ جی ہمارا سالن آ چکا ہے، ساتھ میں روٹیاں، ہم 40 روٹی لے کے آئے ہیں، ہوٹل سے لگوائی ہے۔ سب سے پہلے ختم پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سب کو کھلائیں گے، سارے جتنے بھی ہمارے بچے بڑے سب آئے ہوئے ہیں تو سب کو کھلاتے ہیں انشاءاللہ، اور دعا بھی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں بھی بیٹھ جائیں اس جگہ پہ، اس جگہ پہ بیٹھ جائیں، دروازہ کھول دیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ زیارت بھی کرتے ہیں۔ بند کر دے، اوپر ڈھکن دے دیں۔ یہ جی اللہ کے ولی کی دربار ہے، اور یہ قبر ہے۔ انشاءاللہ جی سب سے پہلے ختم پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سب کو کھلاتے ہیں جی روٹی۔ چلیں جی بسم اللہ پڑھتے ہیں اور ختم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ، پھر سب کو جو ہے نا یہ کھانا کھلاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان رحمت اللہ قریب من المحسنین دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیاتہم فیہا سلام وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله اكبر الله اكبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ختم جی پڑھ لیا ہے، اب دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ اے میرے پیارے پروردگار، میرے پیارے اللہ، ہم تیرے اولیاء کرام کی دربار پہ حاضر ہیں۔ یا اللہ، جو کچھ کلام ہم نے پڑھا ہے اس کا اہل ثواب سب سے پہلے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دی توفتاً نذرانتاً عقیدتاً غلامتاً عاجزتاً ان کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ ان کے طفیل تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، ازواج محترات، اہل بیت اور مومنین مومنات اور امت مسلمان دی روح کے ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ یا اللہ پاک، باب آدم سے لے کے اب تک جتنی مومنین مومنات اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ پاک سب کی روح کے ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ یا اللہ پاک، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ پاک، جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ پاک، جو گھروں میں ہاسپٹل میں بیمار ہیں، یا اللہ پاک سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ پاک، تو کرم فرما، تمام امت مسلمہ پہ رحم فرما۔ یا اللہ پاک، ہم تیرے ولی کی دربار پہ آئے ہیں، یا اللہ پاک ہمارا یہاں آنا، ہمارا بل بیٹھنا اور ہمارا کلام پاک پڑھنا، ہمارا دعا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک، جتنی میری باجیاں، میری مائیں، میرے بھائی، میرے بزرگ اس نیک مقصد میں میرے ساتھ چل رہے ہیں، ان کا چلنا قبول فرما۔ یا اللہ پاک، جو محتاجوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے اپنے قیمتی سرمایہ میں سے نکال کے دیتے ہیں، ان کا دیا قبول فرما۔ یا اللہ پاک، جس مقصد کے لیے دیتے ہیں، تیری رضا کی خاطر، تیرے پیارے رسول کی رضا کی خاطر دیتے ہیں، ان کا دیا قبول فرما۔ یا اللہ پاک، جس طرح وہ تیری راستے پہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کے تعاون کرتے ہیں، تیرے راستے پہ ہمیشہ دیتے ہیں، یا اللہ پاک جہاں تک پہنچتا ہے ان غریبوں کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک، جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں بہت بڑا نیک اجر ان کو عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جو غریب مسکین کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں، کسی غریب کے علاج کے لیے پیسے دیتے ہیں، کسی بھوکے کے کھانے کے لیے پیسے دیتے ہیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت کے وقت اس کے کام آتے ہیں، پنکھوں کا اہتمام کرتے ہیں، گرمی ہے بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، اس گرمی میں غریب بندہ نہیں لے سکتا، وہ اہتمام کرتے ہیں، یا اللہ پاک ان کی یہ نیکی قبول فرما۔ یا اللہ پاک، انہوں نے ہمیشہ تیرے راستے پہ ہمیشہ تعاون کیا ہے، غریبوں کے ساتھ محبت کی ہے، غریبوں کو اپنا سمجھا ہے، یا اللہ پاک جس طرح انہوں نے ہمارے چہرے پہ خوشی لائی ہے، یا اللہ پاک تو بھی ان کو خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ان کے بچوں کی عمر دراز فرما۔ یا اللہ پاک، ان کے بچوں کو نیک بنا۔ یا اللہ پاک، دین اور دنیا کی کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ پاک، وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جتنے بھی بچے چھوٹے بڑے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جو پڑھ چکے ہیں یا اللہ پاک ان کو عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ پاک، جو شادی شدہ ہیں اپنے گھروں میں آباد ہیں ان کو آباد ارشاد فرما۔ یا اللہ پاک، میری باجیاں جو اپنے
بچوں کو رشتے کو لے کے پریشان ہیں، یا اللہ پاک جس طرح وہ کرنا چاہتے ہیں اسی طرح آسانی نصیب فرما۔ اپنی بچیوں کی وجہ سے، اپنے بیٹوں کی وجہ سے جس طرح ان کو اچھا لگتا ہے، جس طرح انہوں نے سوچا ہے، یا اللہ پاک اسی طرح آسانی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جس طرح وہ کرنا چاہتے ہیں اسی طرح کرم فرما۔ یا اللہ پاک ان کی دل کی تمناؤں کو پورا فرما، ان کے بچوں کی جو خواہشات ہیں دل میں وہ سوچتے ہیں، یا اللہ پاک ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک جو اپنے گھروں میں آباد ہیں، اپنے گھروں میں ہمیشہ ان کو آباد اور شاد فرما۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے پاس کاروبار نہیں ہے، کاروبار کو لے کے پریشان ہیں، یا اللہ پاک ان کی مدد فرما۔ یا اللہ پاک جن کے کاروبار نہیں چل رہے، پریشانی ہے، یا اللہ پاک ان کے کاروبار میں وسعت نصیب فرما، برکت نصیب فرما۔ ان کے کاروبار میں جو رکاوٹیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں یا آنے والی ہیں ان کو دور فرما۔ یا اللہ پاک جو میری باجیاں بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو میری بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، نیک سبب بنا کے نیک صالح رشتے عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم کافی دور سفر کر کے یہاں پہ پہنچے ہیں، ہمارا یہاں پہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک جو دعا مانگ رہے ہیں یہ بھی ہماری دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک میری باجی آسمہ بہت تکلیف میں ہے، دن بدن اس کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، اپنے پیارے اولیاء کرام کے صدقے یا اللہ پاک میری باجی آسمہ کو شفا عطا فرما، اس کو تندرستی عطا فرما، صحت عطا فرما، اس کی تکلیف کو دور فرما، معاوضہ کر دے میرے مالک، اور میری باجی آسمہ کو شفا یابی عطا فرما، صحت عطا فرما۔ یا اللہ پاک تیرے در پہ دیر ہے اندھیر نہیں ہے، میرے مالک کرم فرما، اور میری باجی آسمہ کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما۔ یا اللہ پاک تو کرم کرنے والا ہے، ہمارے ہاتھ اٹھائے گئے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک تیرے اس ولی کی دربار پہ بیٹھے ہیں، یا اللہ پاک ہاتھ اٹھا کے التجا کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، یا اللہ پاک ہماری عرض کو قبول فرما، ہماری دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ پاک جتنی میری باجیاں، میری بھانجیاں، بھتیجیاں، بیٹیاں جتنی بھی اس دنیا میں تکلیفوں میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ پاک ہم دن رات دعائیں کرتے ہیں، ان فرشتہ صفت انسانوں کے لیے ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ پاک جنہوں نے ہمیشہ ہم غریبوں کے بارے میں سوچا، آج ان کی مدد سے، ان کی ہیلپ سے ہم علاج بھی کروا سکتے ہیں اور گھر میں اچھے اچھے کھانے بھی پکوا سکتے ہیں، یہ سب ان کی مہربانی ہے، ہم سب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا دیا یہ قیمتی سرمایہ جو ہمیشہ انہوں نے ہمارے لیے، ہر غریب کے لیے جو بھی ضرورت مند دیکھا ان کے لیے بھجوایا، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما۔ اے میرے مالک جس طرح وہ کرنا چاہتے ہیں اسی طرح آسانی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ان کے گھر کو آباد ارشاد فرما، ان کے راستے میں جو پریشانیاں ہیں یا آنے والی ہیں دور فرما، دشمن کے شر سے، شیطان کے شر سے، ہر موذی امراض کے شر سے ان کی حفاظت فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک ان پہ کرم فرما، مہربانی فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، یہ بھی ہمیں عطا فرما، اور جو ہم نہیں مانگ سکے بن مانگے میرے مالک ہمیں عطا فرما۔ اے میرے مالک ہمارے والدین کی عمر دراز فرما، ان کا سایہ ہم پہ قائم اور دائم فرما۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمین مسلمات اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ پاک جن کے والدین حیات ہیں ان کا سایہ اولاد پہ قائم اور دائم فرما، جن کے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں یا اللہ پاک ان کی کامل بخشش فرما، اور ان کی جو اولاد ہے ان سب کو، ان کے ورثہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ پاک تو کرم کر دے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے امت مسلمہ پہ رحم فرما دے، امت مسلمہ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ پاک جو جا چکے ہیں ان کی کامل بخشش فرما، ان کی قبروں کو کشادہ فرما، قبروں کو حد نگاہ وسیع بنا، قبروں کے تمام منازل آسان فرما، منکر اور نکیر کے سوال جواب میں آسانی نصیب فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ یا اللہ پاک جو سنت اور فرائض قضا ہو گئے ہیں پیارے حبیب کی صدقے معافی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان کو کرور کرور جنت نصیب فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے میرے مالک تو ہی کرم کرنے والا ہے، تو ہی معاوضے کرنے والا ہے، یا اللہ پاک معاوضہ کر دے، میری باجی آسمہ کو شفا عطا فرما دے۔ اے میرے مالک تو رحمان ہے، رحیم ہے، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہی ہمارا مالک ہے، یا اللہ پاک ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں، ہماری فریاد کو قبول فرما۔ اے میرے مالک جتنی میری بہنیں، میری باجیاں، میری مائیں، میرے بزرگ، میرے بھائی دعا کر رہے ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ پاک ان کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی تکلیفیں ہیں، ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں کو دور فرما۔ یا اللہ پاک جس طرح وہ کرنا چاہتے ہیں اسی طرح آسانی نصیب فرما، جس طرح انہوں نے سوچا ہوا ہے اسی طرح کرم فرما۔ یا اللہ پاک جتنا انہوں نے غریبوں کے لیے بھجوائے یا بھجواتے ہیں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ضرورت مند کی ضرورت کے وقت کام آتے ہیں، یا اللہ پاک تو بھی ان کے جو بگڑے کام ہیں وہ سنوار دے۔ یا اللہ پاک بگڑے کاموں کو یا اللہ پاک تو ہی کرم فرما کے اپنی رحمت نازل فرما۔
या अल्लाह पाक उनके घर में, उनके कारोबार में जो भी परेशानियाँ, जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी रुकावटें, तमाम परेशानियाँ दूर फरमा। और हमारे हाथ उठाए गए, छोटे छोटे बच्चों के हाथ उठाए गए, अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब जी हम सालन जो है ना वो मुंगरियाँ लेके आए हैं, इसमें डालते हैं, रोटियाँ भी मौजूद हैं और सब खाते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला घर को चलते हैं। दुआ हमने की है, ख़त्म पड़ा, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। चलें बाजी बस गुजारा करें। जी हम घर हमने गोश्त बनाया था और हम लेके आए हैं, सबको देते हैं, सब खाएं, छोटे बड़े बच्चे खुसूस हमारे साथ आए हैं। सब ने दुआ की है, क्योंकि बच्चों की दुआएं अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल फरमाते हैं, तो अल्लाह ताला इनकी दुआएं कबूल फरमाए। भोला भी साथ में आया हुआ है और भोला भी जल्दी जल्दी कर रहा है, अभी मुझे भूख लग गई है। भोले को भूख जल्दी लगती है और बच्चों को वैसे भूख जल्दी लगती है। जितना भी इनका पेट भरा हुआ, कोई चीज़ देख लें ये कहते हैं हमें दे दे, बाद में ज़ाया कर देंगे, लेकिन उस वक्त कहेंगे हमें चाहिए। भूख बड़े ज़ोर की लगी है, जल्दी जल्दी दे। लगी है भूख? दादा मई खान लगी है? आए दादा मई खाना दे। हाँ लगी है, भूख लगी है। दूसरी मुंगरी किधर गई है? अच्छा इसमें डाल दें बाजी, इसमें डाल दें, इनको दे दें, बाकी इसमें हम खा लेंगे ना, इसमें गिर जाएगा सालन। चलें 3-4 टोलियाँ बनाएं भाई, अपने बच्चों को लदा लदा बिलाएं। सलीम सजा तू नाल भाई 10-10 रोटियाँ दे दें भाई, 40 रोटी है, 10-10 रोटियाँ सबको दे दें ताकि सब खा लें। खा लें फिर चलते हैं माशाल्लाह। हमने जी खाना वगैरह खा लिया है और अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ की सूरत हाल, कि जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जंगल है सारा, यही कीकर है जो ना, ये सारा यहाँ पे कीकर आपको दिखाई देगा और कुछ दिखाई नहीं देगा। अभी तो कुछ आबादियाँ बन गई हैं, वहाँ पे घर कुछ वगैरह बन गए हैं, लेकिन पहले जो है ना, आज से तकरीबन 15-20 साल पहले अगर कोई यहाँ आता था तो दिन का भी डर लगता था, इतनी जंगल गहरा जंगल था। ये देखें हर तरफ आपको ये जंगलात ही नज़र आएंगे, किसी जगह पे आबादी नहीं होगी, हर तरफ जंगल ही जंगल है। यहाँ पे दिन का भी डर लगता था जब लोग यहाँ पे आते थे, तो दिन का हम क्योंकि छोटे छोटे थे हम, तो हम आते थे। मुझे याद है यहाँ पे एक भट्ठा है, उस जगह पे भट्ठा है, वहाँ पे धुआं दिखाई दे रहा होगा। वहाँ पे सन 1997-98 की बात है, जब हमारे वालिदैन इस भट्ठे पे काम करते थे। और हम गरीबों की यही ज़िंदगी है कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से फिर तीसरी जगह, यही हमारी ज़िंदगी है। न जाने कहाँ कहाँ किस किस जगह पे पहुँचते हैं, भट्ठों पे जाते हैं, फिर एक जगह पे रहते हैं, फिर कहते हैं कि ये मकान हमारे हैं, फिर कहते हैं वो हमारे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। वो पराई जगह होती है जिसको हम अपना समझ बैठते हैं, और वो फिर जब हमें तब एहसास होता है जब वो हमसे कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं, आप यहाँ से निकल जाएं। तो हम जैसे कि अब आप तो खुद ही जान रहे हैं, देख रहे होंगे हमारी वीडियो में कि किस तरह हम मेहनतें करते हैं, मकान वगैरह बनाते हैं, किस तरह हम खंडरात को बनाते हैं। तो फिर जब वो हमसे कहते हैं कि आप चले जाएं, तो फिर हमें वहाँ से जाना पड़ता है, तो फिर हमें कितना दुख लगता है, कितनी तकलीफ़ होती है, हम ही जानते हैं या हमारा रब ही बेहतर जानता है। ये देखिए हर तरफ जंगलात का माहौल है, लेकिन ये भी है कि हमने कभी मायूसी इख्तियार नहीं की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है, और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी है पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला एक दिन अपने घर भी अता करेगा इंशाअल्लाह। नाउमीदी गुनाह होता है और नाउमीद नहीं होना चाहिए, अल्लाह पे उम्मीद रखनी चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अपने घर भी देखना नसीब फरमाएंगे इंशाअल्लाह। ये देखें हर तरफ जंड हैं और हर तरफ ये जंगलात का माहौल है। मैंने कहा अपनी प्यारी बाजियों को, अपने माओं को दिखा दूं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दूर सफ़र करके हम आए थे, तो मैंने कहा कि थोड़ा घूम फिर लेते हैं ताकि थोड़ा जहन फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती, तो इस तरह तबीयत भी कुछ बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला से इल्तिजा की, दुआ की, अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाए। अल्लाह ताला मेरी बाजी आसमा को सेहत दे, उन मेरी बहनों को सेहत दे जो तकलीफ़ों में हैं, परेशानियों में हैं, अल्लाह ताला उन सबको शिफा अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बाकी जो अल्लाह पाक दे रहा है, जितना दे रहा है, उस पाक ज़ात का शुक्र पढ़ना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहेंगे जब तक ज़िंदा है इंशाअल्लाह। बाकी उस रब रहमान पे छोड़ देंगे, वही
کرم کرے گا وہی سکون دے گا، وہی صحت دے گا ہمیں بھی اور ہمارے دیکھنے والے بہن بھائیوں کو بھی صحت دے گا انشاءاللہ۔ جو تکلیف میں ہیں، سالوں سال سے پریشان ہیں، تکلیفوں میں ہیں، گھرے ہوئے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس کے در پہ دیر نہیں ہے۔ اور بھولا کھانا کھا رہا تھا، بھولے نے کھا لیا، ابھی بھی کھا رہا ہے، وہ بیٹھا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارا لوڈر ہے، اور ہم اپنے لوڈر پہ سوار ہوتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ گھر کو چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ صورتحال ہوتی ہے، ایک دن ہم سب نے جانا ہے۔ یہ ہیں وہ قبریں، قبروں کے نشانات بھی مٹ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو ایک قبر میں سے 70 مردہ اٹھے گا، تو یہ ایسے ہوگا کہ ایک جگہ پہ دفن کیا، پھر اس کے نشانات مٹ گئے۔ پتہ نہیں دنیا کب کی بنی ہے، کتنے لوگ یہاں پہ دفن ہوئے، کتنی قبریں نشانات مٹ گئے، پھر وہاں پہ اوپر دفن ہوئے، پھر دفن ہوئے، تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یہ ہمارا رب بھی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ سارا عمل پہ ہوتا ہے، اگر عمل اچھا ہوگا، نیک عمل ہوگا، اللہ کی رضا کے مطابق ہوگا، اس کے پیارے رسول کی رضا کے مطابق ہوگا، تو انشاءاللہ یہ بھی فرمایا گیا، ہمارے پیارے آقا دو جہاں شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کے لیے یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور گناہگار کے لیے یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ لیکن جو اپنے اعمال بہتر کرے گا، توبہ کرے گا، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے گا، انشاءاللہ جب قبر میں پہنچے گا تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو میرے نیک بندے ہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نہ ہی دنیا میں ہوگی نہ ہی آخرت میں ہوگی۔ اپنے بندے سے بہت پیار کرنے والا ہمارا رب ہے، اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے، 70 ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے۔ تو جب بندہ اس کی رضا کی خاطر چلتا ہے، اس کی رضا کے مطابق چلتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اس کے پیارے رسول کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب کتاب بخش دیتا ہے، کیونکہ وہ رب رحمان ہے اور وہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے، بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا رہے، خوشی آئے، غم آئے، دکھ آئے، تکلیف ہے، جو بھی آئے، لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ جہاں پہ انسان کی سوچ کام چھوڑ دیتی ہے، وہاں سے اس کی رحمت شروع ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ اب جی چلتے ہیں گھر، اور پھر انشاءاللہ تعالی آسمان باجی کو دم کروانے کے لیے لے جانا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کو دم کرواتے ہیں۔ جزاک اللہ۔